بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ اگر کسی طالب علم کو مدرسے سے خارج کرتے ہیں تو اس کا ریکارڈ ہم سالانہ تعلیمی رپورٹ میں کیسے شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سالانہ تعلیمی رپورٹ کی جو مزید آپشنیں ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ابھی دیکھیں آپ کے سامنے یہ تعلیمی رپورٹ اوپن ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے، حاضریاں بھی اس کی، اور اسی طرح جامعہ ہاضہ کے درجات جن میں داخلہ ہوا، یعنی یہ جو طالب علم ہے اس نے اس مدرسے میں کتنے درجات پڑھے ہیں۔ ابھی آپ کو یہاں پہ فی الحال 5 نظر آ رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ میں آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ 5 3 2 آپ نے کیسے خود سیٹ کرنے ہیں۔ تو ابھی جو بات کرنی تھی وہ اخراج کے حوالے سے تھی۔ ابھی دیکھیں یہ طالب علم ہے محمد نعیم، اس کو میں نے پہلے اخراج کی جو کچھ سیٹنگ کر کے تبھی ویڈیو بنا رہا ہوں، تو وہ میں نے 3 دفعہ اس کو خارج کیا ہے۔ اب دیکھیں اس کا لکھا ہے کتنی مرتبہ درجہ سے داخلہ ختم ہوا، تو درجہ اولا میں اس نے داخلہ لیا تو سال کے درمیان میں 3 بار اس کا داخلہ ختم کیا گیا۔ اب یہ تو پی ڈی ایف کا ایک صفحہ ہے، تو یہ لکھا بھی ہے کہ تفصیل صفحے کی دوسری طرف درج ہے۔ اب 3 دفعہ خارج تو ہوا ہے، لیکن کس وجہ سے خارج ہوا ہے، تو وجہ صفحے کی دوسری سائٹ پہ ہے۔ دیکھیں جامعہ سے اخراج کی تفصیل۔ اب دیکھیں یہ پہلا جو اخراج اس کو ہوا تو وہ 16 فروری 2021 کو ہوا، تو وجہ کیا تھی؟ کثرت غیر حاضری۔ تو وہ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آپ کے مدرسے میں آیا، آپ نے پھر داخل کیا، تو داخل ہونے کے بعد دوبارہ سے 13 اپریل 2021 کو اس کا اخراج کیا گیا۔ تو وجہ کیا بنی کہ وہ دوبارہ آپ کے مدرسے سے چلا گیا تھا اور نئے مدرسے میں داخلہ لے لیا تھا، اور وجہ یہ ہے کہ تعلیمی سال نامکمل آپ کے مدرسے میں اس نے سال مکمل نہیں کیا، اس وجہ سے آپ نے خارج کر دیا۔ اور تیسری دفعہ وہ دوسری دفعہ پھر آیا آپ کے مدرسے میں، تیسری بار آپ نے اس کو پھر داخلہ دے دیا، یعنی اولا ہی کی بات ہو رہی، درجہ اولا میں ہی، تو آپ نے اس کو داخلہ دیا اور پھر 21 مئی 2021 کو دوبارہ اس کا اخراج کیا گیا، اور وجہ کیا تھی کہ کثرت غیر حاضری۔ اب آپ اس تعلیمی رپورٹ کی بنا پر اس کو اگلے درجے میں داخلہ دے سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں یہاں پر پوری تفصیل لکھی ہے، 3 بار اس کا اخراج کیا گیا ہے، اور وجوہات اگلے صفحے پر ہیں۔ تو اب وہ درجہ ثانیہ میں اگر اگلے سال آپ کے پاس داخلہ لے لینے کے لیے آتا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کی سالانہ تعلیمی رپورٹ دیکھ کر اس کی بیس پر، اس کی بنیاد پر آپ اسے ثانیہ میں داخلہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ داخلے کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا اس کی تعلیمی رپورٹ کا خلاصہ۔ تو ابھی یہ تعلیمی رپورٹ ہم بنائیں گے کیسے، یعنی یہ جو 3 بار یہ جو لکھا ہے تفصیل، اور اسی طرح یہ 5 4 3 یہ 5 درجات شو ہو رہے ہیں، یہ آپ کیسے بنائیں گے؟ تو اس کا طریقہ کار اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے سافٹ ویئر کو اوپن کرتے ہیں۔ اب درجہ اولا ہی کو اسی کو اوپن کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے کچھ پہلے سے اندراج چونکہ کیا ہوا ہے نعیم کا ڈیٹا، تو اس لیے اسی پر ہم مزید ایڈیٹنگ کرتے ہیں۔ محمد نعیم کا فارم اوپن کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ درجات، یہاں پر دیکھیں وہاں پر اس نے 3 دفعہ اخراج کا شامل کیا ہے، تو یہاں پر میں نے تاریخ اخراج ختم کر دی ہے، دوبارہ داخلہ دے دیے مثال کے طور پر۔ اب آپ اس کا دوبارہ اخراج کرنا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ پر کلک کریں جس درجے سے آپ اس کو خارج کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر آپ وہ تاریخ منتخب کر لیں کہ جب آپ نے اس کو خارج کیا۔ مثال کے طور پر 2022 کی کوئی تاریخ منتخب کر لیتے ہیں۔ اچھا، ترمیم فعال پہ پہلے کلک کریں۔ اب 2022 کی کوئی تاریخ اس کو دے دیتے ہیں، یہ کیا، اور یہاں پر وجہ ہم کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو وجوہات کچھ لکھی ہوئی آپ مزید بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں فی الحال اس کو کثرت غیر حاضری یہی وجہ دیتا ہوں، کثرت غیر حاضری لکھا۔ اب یہ میسج ہے کہ کیا آپ اس اخراج کے اندراج کو طالب علم کے ریکارڈ کا مستقل حصہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی یہ اس وجہ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو یہ والا ریکارڈ اس کی سالانہ تعلیمی رپورٹ میں شامل ہوگا، اور اگر آپ نہیں پر کلک کرتے ہیں تو یہ والا ریکارڈ جو ابھی آپ چوتھا ریکارڈ ایڈ کر رہے ہیں کہ چوتھی مرتبہ یہ خارج ہوا ہے مدرسے سے، تو آیا یہ ریکارڈ اس کا تعلیمی رپورٹ میں شامل ہو یا نہ ہو، اس میسج کا مطلب یہ ہے۔ تو ابھی آپ اگر اس کو سالانہ تعلیمی رپورٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہاں پر کلک کریں گے، اور اگر نہیں کرنا چاہتے اس ریکارڈ کو شامل تو نہیں پر کلک کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا بھی ہے یہ اخراج کا ریکارڈ طالب علم کی سالانہ تعلیمی رپورٹ میں ظاہر ہوگا۔ تو ہم چونکہ اس سالانہ تعلیمی رپورٹ بناتے ہی اس وجہ سے ہیں تاکہ طالب علم کا کوئی بھی ریکارڈ مس نہ ہو، ہمارے پاس تمام ریکارڈ موجود ہو اس کا۔
تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تاکہ یہ ریکارڈ شامل ہو. یہاں پہ کلک کیا تو اب دیکھیں اس کا سالانہ تعلیمی رپورٹ اوپن کریں. محمد نعیم. اور یہاں پہ جو لکھا ہے مزید جو آپشن میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ وہ ہے. اب دیکھیں لکھا ہے جامعہ ہاضمہ میں پڑھے گئے درجات کی تعداد. چونکہ یہ طالب علم نیا ہے تو لازمی بات ہے اس نے 1 یا 2 درجے آپ کے مدرسے میں پڑھے ہوں گے. تو ہم نے یہاں پہ 5 لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سالانہ تعلیمی رپورٹ میں جو صفحہ ہوگا اس میں اس طالب علم کے 5 درجات شو ہوں گے. بعض طالب علم ہوتے ہیں وہ ایک مدرسے میں درجہ اولا سے لے کر دورہ حدیث شریف تک اسی مدرسے میں پڑھتے ہیں. تو وہ چونکہ وہ اولا سے لے کر دورہ حدیث تک کا ریکارڈ چاہتے ہیں, صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کتنے کون سے درجات اس نے یہاں پہ پڑھے ہیں. تو آپ یہاں پر 8 لکھ دیں گے تو وہ 8 درجات بن جائیں گے. میں مثال کے طور پر یہاں پہ 8 لکھتا ہوں تو 8 لکھا. اور دوسرا جو آپشن ہے وہ یہاں پہ رپورٹ میں تاریخ اور وجہ اخراج بھی شامل کریں. مطلب کہ اس میں 2 آپشن ہیں. ایک یہ کہ آپ یہ جو تعلیمی رپورٹ نکال رہے ہیں اس میں اس کا جو ریکارڈ ہے اخراج کا ریکارڈ شامل نہیں کرنا چاہتے پرنٹ میں, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس میں آپ ریکارڈ شامل کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ریکارڈ شامل نہیں کرنا چاہتے تو دیکھیں اس طرح ہم ریکارڈ نکال کے چیک کرتے ہیں. پہلے ابھی ہم نے گڈ پہ یہاں پہ کلک نہیں کیا. سالانہ تعلیمی رپورٹ دیکھیں. اب آپ نوٹ کریں دیکھیں یا ایک تو جو تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر ابھی یہاں پر 6 شو ہو رہے ہیں, لیکن جب آپ اس کی PDF بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے 8 درجات شو ہوں گے. دیکھیں ابھی ہم PDF بنا کے چیک کر لیتے ہیں. اس کو کوئی بھی نام دے دیتے ہیں, سیو کیا. دیکھیں یہ PDF اوپن ہو گئی ہے اور یہاں پہ 8 درجات شو ہو رہے ہیں. اب جو دوسری آپشن ہم نے چیک کی تھی وہ یہ کہ یہاں پر بغیر گڈ کے نشان لگانا, مطلب کہ اس میں جو اخراج کا ریکارڈ ہے وہ شامل نہ ہو. تو وہ سالانہ تعلیمی رپورٹ دیکھیں. تو ابھی دیکھیں PDF یہاں پر ہی آ کر مکمل ہوگی ہے, دستخط مہر محترم مدرسہ, اور یہاں پر وہ تعداد نظر نہیں آ رہی کہ اس کا اخراج کتنی مرتبہ ہوا ہے. اب اگر آپ کی مرضی آپ اس طرح PDF نکالنا چاہتے ہیں بغیر اخراج کے ریکارڈ کے, یا اگر آپ اخراج کے ریکارڈ کے ساتھ نکالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا. دیکھیں لکھا ہے رپورٹ میں تاریخ اور وجہ اخراج بھی شامل کریں. کلک کریں. ایک یہ ہو گیا. اب دوسری آپشن یہ آئی ہے کہ تعلیمی سال مکمل کیا والی وجوہات بھی شامل کریں یا نہیں. تعلیمی رپورٹ یعنی تعلیمی سال مکمل کیا یا نہ کیا, اس کی تفصیل کے لیے جو گزشتہ ویڈیو ہے یعنی جو سالانہ تعلیمی رپورٹ کے لیے بنائی گئی تھی تو وہ آپ ان ویڈیوز میں دیکھ لیں کہ ان میں تعلیمی سال مکمل کیا یا نہ کیا والی اس کی یہ کیا بات ہے. چونکہ اس کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں تو یہاں پر دوبارہ بتانے پر یہ ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی, اس لیے اس کی تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. تو فی الحال میں اس کو یہاں پہ کلک نہیں کرتا. ہمیں جنہوں نے سال مکمل کر کے یہاں سے گئے ہیں ان کا ریکارڈ ان کا اخراج یہاں پہ شامل نہیں کرنا. تو فی الحال میں صرف وہی ریکارڈ اس تعلیمی رپورٹ میں شامل کرنا چاہتا ہوں جو سال کے درمیان میں جن کا اخراج ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے, اس کا سال کے درمیان میں کئی مرتبہ اخراج ہوا ہے, تو وہ ریکارڈ میں صرف تعلیمی رپورٹ میں شامل کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ گڈ پر کلک کیا. یہاں پہ گڈ کا نشان ہونا چاہیے اور پھر سالانہ تعلیمی رپورٹ دیکھیں. اب دیکھیں تعلیمی رپورٹ آ گئی ہے. اب دیکھیں یہ یہاں پر شو بھی ہو رہا ہے کہ 4 مرتبہ اس کا اخراج کیا گیا ہے. جو چوتھی مرتبہ میں نے اخراج کیا ہے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں 4 مرتبہ اخراج ہے, اور تفصیل اس کی دوسری سائڈ ہے. تو یہ PDF کے دوسری سائڈ پر جو صفحہ بنے گا وہ یہ والا ہے. پہلا اخراج 16 فروری, دوسرا 13 اپریل, تیسرا 21 مئی, اور چوتھا جو اخراج کیا گیا تھا وہ 20 جولائی 2022 کو کیا گیا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ وہ کثرت غیر حاضری تھا. یہ تو تھا تعلیمی رپورٹ کے اعتبار سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات اس طرح کرتے ہیں, جب طالب علم کا اخراج کرتے ہیں تو وہ جب اخراج کرنے کے بعد دوبارہ انہی کے مدرسے میں آتا ہے تو وہ کچھ اس طرح ان کا ریکارڈ دوبارہ ایڈ کرتے ہیں. دیکھیں میں ابھی آپ کو ایڈ کر کے بتاتا ہوں. درجہ اولا کو اوپن کیا, طالب علم اور محمد نعیم. اب دیکھیں طالب علم کا فارم اوپن کیا ہے تو یہ مثال کے طور پر یہ طالب علم دوبارہ آپ کے مدرسے میں آیا ہے. تو اب آپ لازمی بات ہے آپ نے ریکارڈ کے لیے یہاں پہ اس کا نام تو لکھنا ہے,
ابھی چونکہ ہم نے اس کا اخراج کیا ہوا ہے تو اخراج کی تاریخ یہاں پہ ہونے کی وجہ سے اس طالب علم کا نام نہ تو رزلٹ وغیرہ میں شو ہوگا، نہ حاضری وغیرہ میں، اور نہ ہی دیگر طلباء کی جو کیٹیگریز ہیں ان میں شو ہوگا، چونکہ اس کا اخراج ہو چکا ہے۔ تو جب وہ طالب علم دوبارہ آپ کے مدرسے میں آئے گا تو آپ چاہتے ہیں کہ اب اس کا ریکارڈ دوبارہ شو ہونا چاہیے تمام فیلڈز میں۔ کچھ حضرات نے اس طرح کیا ہے کہ اس طالب علم کا نام دوبارہ یہاں پہ اندراج کیا ہے۔ دیکھیں یہ 1442 مثال کے طور پر یہ والی سن جاری ہے، تو یہاں پہ 1442 ہی کا درجہ اولا دوبارہ ایڈ کر دیا ہے۔ ترمیم فعال پہ کلک کریں اور یہاں پہ اس کا درجہ اولا دوبارہ لکھ دیا، کیونکہ ان کا گمان یہ ہے کہ یہ طالب علم درجہ اولا میں آیا تھا اور سال کے درمیان میں چلا گیا، تو اس پہلے اولا والی جو کلاس تھی 1442 ہی کی، تو اس میں اس کا اخراج ہو چکا ہے۔ چونکہ اب دوبارہ آیا ہے تو اب ہم دوبارہ اس کو نئی کلاس دیں گے۔ اب نئی کلاس دے دی تو اب بالفرض یہ طالب علم اس درجے سے بھی آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے سال کے درمیان میں ہی، تو پھر دوبارہ یہاں پہ تاریخ تبدیل کر کے کوئی بھی تاریخ یہاں سے منتخب کریں، تاریخ دی اور یہاں پہ درجے پہ کلک کر کے اس کو وجہ اخراج بھی یہاں سے تبدیل کر لی۔ تو یہ وہی میسج پوچھ رہا ہے کہ آپ تعلیمی رپورٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، تو فی الحال میں اس کو نہیں پر کلک کرتا ہوں کیونکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس طرح طالب علم کا ریکارڈ ایڈ کرنا یا اس کا اخراج کرنا۔ تو یہ میں فی الحال آپ کو وہ غلط طریقہ بتا رہا ہوں کہ جس سے بعد میں ایرر آ سکتے ہیں، لہٰذا ابھی یہ جو طریقہ میں نے اخراج کا آپ کو بتایا اس طرح آپ نے نہیں کرنا، مطلب کہ اس طالب علم کے دو درجے ایک ہی نام کے ایک ہی سن کے یہاں پہ ایڈ نہیں کرنے۔ بالفرض وہ تیسری دفعہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے پھر دوبارہ یہاں سے درجے کو منتخب کر کے اس کو داخلہ دے دیا، اور پھر دوبارہ آپ نے جب وہ چلا گیا مدرسے سے تو آپ نے یہاں سے دوبارہ اس کو تاریخ اخراج لکھ کر خارج کر دیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے اخراج نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں اب ایک ہی طالب علم ہے، وہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ کے مدرسے میں آئے اور اسی درجے میں داخلہ لیا، اور آپ نے بار بار اس کے جو درجات ہیں ان کو بار بار آپ نے لکھا ہے۔ اس کا جہاں پہ مزید ایرر آ سکتے ہیں، مزید مسائل آ سکتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ چونکہ آپ نے یہاں پہ 3 دفعہ درجہ اولا ہی کا اس کا یہاں پہ اندراج کیا ہے، 1442 3 دفعہ اولا کا اندراج کیا ہے۔ اب اگر اس طالب علم نے مثال کے طور پر سمائی امتحان آپ کے مدرسے میں دے کر کے، یہ مثال کے طور پر جب پہلی دفعہ مدرسے سے چلا گیا تھا تو سمائی امتحان دے کر گیا تھا، آپ نے اس کا سمائی کا نتیجہ ایڈ کر دیا تھا، تو اب جب آپ سمائی کا نتیجہ دیکھیں گے تو بالفرض جائزہ سمجھ لیں، جائزہ اس میں کل تمام مضامین کے 100 نمبر ہیں، مثال کے طور پر 5 مضامین ہیں، ہر مضمون کے 20 نمبر کر کے 100 نمبر بنتے ہیں کل۔ تو کل جب آپ اس کا سمائی کا یا جائزے کا نتیجہ دیکھیں گے تو اس میں وہ 100 نمبر کے اعتبار سے نتیجہ نہیں بتائے گا، بلکہ وہ 300 کے اعتبار سے نتیجہ بتائے گا۔ مطلب کہ اگر اس طالب علم نے 100 میں سے 40 نمبر حاصل کیے تھے درجہ اولا میں سے جائزے میں، تو چونکہ اب اس کے جو درجہ اولا ہی کو آپ نے 2 دفعہ مزید لکھا ہوا ہے تو وہ اب آپ کو 40 نمبر نہیں بتائے گا، بلکہ 40 کو آپ 3 سے ضرب دے دیں تو اتنے نمبر وہ بتائے گا۔ تو ایک ایرر تو یہ آئے گا، باقی ایرر بھی آ سکتے ہیں، تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نے طالب علم کا اخراج نہیں کرنا کہ ایک درجے میں داخل کر کے جب وہ اسی درجے میں دوبارہ آئے تو آپ نے اس درجے کو دوبارہ یہاں پہ اندراج کرنا ہے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اس لیے میں ابھی یہاں سے کاٹتا ہوں، تو ابھی جو صحیح طریقہ ہے اخراج کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب بالفرض مطلب کہ ابھی یہ نعیم کو چھوڑ کر میں کسی نئے طالب علم کو ایڈ کر لیتا ہوں، یہ محمد علی زبیری مثال کے طور پر یہ طالب علم ہے، ابھی آپ کے مدرسے سے وہ چلا گیا ہے، تو ابھی آپ اس کا اخراج کرنا چاہتے ہیں تو ترمیم فعال پہ کلک کریں۔ اب درجہ اولا ہی ہے اس کا بھی، یہاں پہ وہ تاریخ لکھیں کہ مثال کے طور پر وہ آپ کے مدرسے سے گیا ہے 13 تاریخ کو، اور وجہ اخراج کیا ہے، اس نے نئے مدرسے میں داخلہ لیا تو آپ کے مدرسے سے چلا گیا، تو اب آپ اس کو تعلیمی رپورٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بالکل شامل کرنا چاہتے ہیں اس حصے کو، تاکہ بعد میں ہمیں اس کا ریکارڈ مل سکے، پھر اس کو اگلے درجے میں داخلہ دینے کے لیے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہو کہ آیا یہ اہل ہے یا نہیں اگلے درجے میں جانے کے لیے۔ تو یہاں پر ہاں پر کلک کرتے ہیں، تو اب یہ رپورٹ
آٹومیٹکلی تعلیمی رپورٹ میں شامل ہو چکی ہے، صحیح ہے۔ اب وہ کچھ عرصے بعد آپ کے پاس دوبارہ آیا ہے مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے، تو اب آپ دوبارہ اس کا نام اوپن کریں گے، مثال کے طور پر آپ نے اس کو داخلہ دے دیا ہے، ابھی دوبارہ اس کا فارم اوپن کریں گے، اور فارم اوپن کر کے یہاں پہ نیا درجہ آپ نے کوئی نہیں دینا۔ جو پہلے جو طریقہ میں بتایا تھا وہ جو غلط طریقہ تھا، مطلب کہ اس کو نہیں کرنا تھا، تو وہ تو یہ تھا کہ ہم نے نیا درجہ ایڈ کیا تھا، بلکہ آپ نے نیا درجہ ایڈ نہیں کرنا، بلکہ ڈائریکٹ یہاں سے اس کی تاریخ اخراج کو ختم کر دینا ہے۔ بس جو آپ نے تاریخ اخراج اس کو دی تھی وہ ختم کر دینا ہے، ڈیلیٹ کیا، کسی بھی دوسری فیلڈ میں کلک کریں، دیکھیں بس اب اس کا درجہ اولا ہی ہے، تو تاریخ اخراج وغیرہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں سے ختم کرنے پر اس کی سالانہ تعلیمی رپورٹ میں کچھ اثر نہیں پڑے گا، مطلب کہ سالانہ تعلیمی رپورٹ میں اس کا وہ پرانا ریکارڈ جو ہم نے اخراج کیا تھا وہ آلریڈی شامل ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو یہاں پہ اب دوسرا درجہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے صرف پہلے والے درجے کو وہاں سے تاریخ اخراج کو ختم کر دینا ہے۔